مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ان 3 لوگوں کو نہیں بھولتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ شخص ان 3 لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے۔ مرتے وقت انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، لیکن ان 3 لوگوں کو نہیں بھولتا۔ وہ 3 لوگ یہ ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ محترم ناظرین، روئے زمین پر چلنے والے ہر ایک انسان کے لیے آسمان پر 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے انسان کی نیکیاں گزرتی ہیں، انسان کی بدیاں، انسان کے گناہ اور ثواب گزرتے ہیں، جبکہ دوسرے دروازے سے انسان کا رزق اترتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ مومن مر جاتا ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، تو یہی دونوں دروازے اس قدر روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس کی موت پر اس قدر افسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اس نیک مردے کی لندر کو بخش دے کہ وہ نیک ہیں جو راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کر بے قراری میں، خشیت الہی میں، خوف خدا میں تیرے حضور روتا تھا، گڑ گڑا کر روتا تھا۔ اے اللہ، تو اس کے رونے کے صدقے اس کو بخش دے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، گناہگار انسان جب مرتا ہے، جب بے نمازی انسان مرتا ہے، والدین کو دکھ دینے والا، والدین کو درد دینے والا جب مرتا ہے نا، تو یہ دونوں دروازے روتے نہیں۔ جب مومن مرا تھا، اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی تھی، لیکن جب گناہگار مرا، بدکار مرا، اب یہ رو نہیں رہے۔ انہوں نے اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کی، الٹا مسکرانے لگے، خوشیاں منانے لگے۔ جس دروازے سے اس کے لیے رزق اترتا رہا، وہ دروازہ اس پر افسوس کر کے کہنے لگا، او نادان، تیری زندگی پر افسوس، تیری زندگی کے ہر ایک دن پر افسوس، تیرے دن کے ہر ایک لمحے پر افسوس۔ او نادان، دنیا کا ایک دستور تھا، دنیا کا رواج تھا کہ جس کا کھانا اسی کے گیت گانا، جس کی نعمتیں کھاؤ اسی کے گیت گاؤ۔ تو اللہ کی نعمتیں کھا کر بھی اللہ کی ناشکری کرتا رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب ایک مومن انسان مرتا ہے تو 40 دن تک زمین روتی ہے۔ جب بندہ مومن اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے، زمین اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتی ہے، التجا کرتی ہے، دعا کرتی ہے، اللہ تو اس کی بخشش فرمانا، اس کے درجات بلند کرنا۔ روتی ہے، چیختی ہے، اب کون ہوگا جو میرے اوپر راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے بے قراری کے عالم میں، خشیت الہی میں، خوف خدا میں آنسو بہائے گا۔ یہ تو جا رہا ہے، میرے اوپر رونے والا چلا گیا۔ جب مومن انسان مرتا ہے تو قبرستان کی مٹی خود کو سنوارنے میں لگ جاتی ہے، خود کو سجا لیتی ہے۔ ادھر سے قبرستان خود کو سجاتا ہے، خود کو سنوارتا ہے، اور ادھر سے جنت خود کو سجا لیتی ہے۔ ادھر سے جنت کی تمام حوریں خود کو سجاتی، خود کو سنوارتی ہیں کہ میرے اندر مرد کلندر آنے والا ہے، میرے اندر مومن آنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ یہ عظیم المرتبت حکمران تھے، بادشاہ تھے، شاہ محل میں سوئے ہوئے تھے۔ خواب میں، نیند میں چھت کے اوپر کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ شاہی محل ہے، بادشاہ سویا ہوا ہے، چھت کے اوپر کسی اجنبی کے دوڑنے کی آواز ہے۔ بادشاہ ابراہیم بن ادم نے آواز دی، کون ہے؟ بادشاہ کی چھت کے اوپر دوڑنے والا، بادشاہ کے محل کے اوپر دوڑنے والا، تیری جرت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ کی تلاش کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تیرا اونٹ میرے مکان کی چھت پر کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی اونٹ چھت پہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ اونٹ چھت پر نہیں آ سکتا تو تاج و تخت کے اندر خدا کیسے مل سکتا ہے؟ جس طرح اونٹ چھت پر نہیں آ سکتا، جس طرح اونٹ کا چھت پر بھاگنا دوڑنا مشکل ہے، اسی طرح تاج و تخت کے اندر بیٹھ کر خدا کو پانا بھی مشکل ہے۔ اللہ کو پانا چاہتے ہو تو گھر سے باہر نکلو۔ اس شخص کا یہ جواب سن کر ابراہیم بن ادم پر خوف طاری ہو گیا۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم بن ادم کا دربار لگا ہوا تھا، وزیر مشیر دربار کے اندر موجود تھے۔ اتنے میں ایک اجنبی شخص دربار کے اندر داخل ہوا۔ وہ شخص بادشاہ ابراہیم بن ادم کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں 1-2 دن یہاں پر گزارنا چاہتا ہوں، کچھ وقت یہاں پر گزارنا چاہتا ہوں، کچھ سانسیں لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اپنی شکل تو دیکھ، مجھے لگتا ہے تیری عقل کو تالے لگ چکے ہیں، تیری آنکھیں بند ہو چکی ہیں، دیکھ نہیں رہا یہ سرائے نہیں، یہ مسافر خانہ نہیں، یہ بادشاہی محل ہے۔ اس شخص نے کہا، بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا، ایک سوال کا جواب تو دے، وہ یہ ہے کہ آپ سے قبل اس شاہی محل کے اندر کون آباد تھا؟ بادشاہ نے کہا، میرا باپ تھا، اس سے پہلے میرا دادا تھا۔ اسی طرح یہ شخص پوچھتا گیا، آخر میں پوچھنے لگا،
اگر آپ مر جائیں تو آپ کے بعد اس شاہی محل کو کون آباد کرے گا؟ میرا بیٹا کرے گا، اس کے بعد میرا پوتا کرے گا۔ اس شخص نے بادشاہ کی یہ بات سن کر سر ہلاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، پھر یہ محل نہیں، یہ مسافر خانہ ہے، پھر یہ محل نہیں، سرائے ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ، جہاں پر لوگ آتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر چلے جاتے ہیں، 2-4 دن گزار کے 2-4 سانسیں لے کے چلے جاتے ہوں، اسے شاہی محل نہیں کہا جاتا، اسے تو مسافر خانہ کہا جاتا ہے۔ جہاں کچھ دیر کے لیے لوگ آتے ہوں اور چلے جاتے ہوں، وہ شاہی محل کہاں ہے؟ وہ تو مسافر خانہ ہے۔ ہائے، حضرت ابراہیم بن ادھم ابھی تو رات والا واقعہ نہیں بھلا پائے تھے۔ رات والا واقعہ نہیں بھولنے کو آ رہا تھا، دوسرا واقعہ پیش آ گیا، ایک دم خوف طاری ہو گیا۔ ابراہیم بن ادھم خود کو کہنے لگے، او نادان، اس مسافر کی بات تو سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ میں مسافر خانے کے اندر 2-4 دن کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جس طرح یہ مسافر 2-4 سانسیں لینے کے لیے اس محل کے اندر مسافر خانے کے اندر داخل ہوا، اسی طرح میں بھی 2-4 دن گزارنے کے لیے اس محل کے اندر داخل ہوا۔ یہ محل نہیں، اصل میں تو یہ مسافر خانہ ہے۔ ابراہیم، زندگی ملی تھی رب کو پانے کے لیے، زندگی تو ملی تھی رب کو حاصل کرنے کے لیے، ناراض رب کو منانے کے لیے، مگر گزر رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ صاحب، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ محترم ناظرین، موت کے وقت بعض ایسی علامات پائی جاتی ہیں جن سے انسان کا پتہ چلتا ہے یہ نیک ہے یا بد۔ ان علامات پر حدیث پاک شاہد ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مرنے والے میں 3 علامتیں دیکھو، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، آنکھوں میں آنسو آئیں اور نتنے پھیل جائیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر وہ اس طرح آواز نکالے جس طرح نوجوان اونٹ جس کا گلا گھونٹا گیا ہو، رنگ پھیکا پڑ جائے اور جھاگ ڈالنے لگے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہونے کی علامات ہیں۔ حضرت ابو زکریا زاہد رحمۃ اللہ علیہ پر نزع کی حالت میں سکرات موت کے وقت ان کے ایک دوست نے ان کے پاس آ کر آپ کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کی تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ جب دوسری مرتبہ پھر تلقین کی تو آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب تیسری مرتبہ تلقین کی تو آپ نے کہا، میں نہیں کہتا۔ دوست کو یہ کلمہ شاک گزرا، اس ظاہری حالت پر بہت پریشان تھا۔ وہ بزرگ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئے تو پوچھا کہ تم مجھے کوئی بات کہہ رہے تھے؟ حاضرین نے کہا، ہم نے آپ پر 3 مرتبہ کلمہ شریف پیش کیا، لیکن آپ نے پہلے 2 مرتبہ منہ پھیر لیا اور تیسری مرتبہ کہا، میں نہیں کہتا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ مجھے آپ کے کلمہ شریف پیش کرنے کے متعلق تو علم نہیں، البتہ منہ پھیرنے یا انکار کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس شیطان آیا تھا اور پانی کا پیالہ لے کر میرے دائیں جانب آیا اور پانی کو حرکت دے کر مجھے کہنے لگا، کیا تجھے پانی کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، صرف اتنا کہہ دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے تو میں تجھے پانی پلا دوں گا۔ تو میں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ دوسری مرتبہ وہ میرے پاؤں کی طرف آ گیا اور کہنے لگا کہ پانی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے پھر کہا، صرف اتنا کہہ دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے تو میں تمہیں پانی دے دوں گا۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا، صرف اتنا کہہ دو کہ خدا کوئی نہیں۔ میں نے اسے کہا، میں نہیں کہتا۔ میں نے اسے کہا، میں نہیں کہتا۔ تو یہ سن کر اس نے پیالہ توڑ دیا اور پشت پھیر کر بھاگ گیا۔ یہ میرا منہ پھیرنا اور یہ کہنا کہ میں نہیں کہتا شیطان لعین سے تھا، نہ کہ تم سے۔ پھر انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی جان آفریں یعنی جان کا پیدا کرنے والے کے سپرد کر دی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اجل کے معنی ہے کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹلے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیاوی زندگی کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر رہے گا، اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب و وسائل اس کو موت سے نہ بچا سکیں گے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے اور لوگوں کو اس اٹل حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تم چاہے کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ ہی پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں ہی ہو۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچا تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور تم اس مال میں سے جو تمہیں ہم نے عطا کیا ہے
اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اس کے مقابل یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے اتنی ہی لوگوں میں اس سے غفلت اور عدم توجہی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ غفلت ایمانی تقاضے کے بالکل برخلاف ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کریں، اور جہاں تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام کی بعثت کا اہم ترین مقصد بھی یہی تھا کہ انسان کو اس کے اصلی اور دائمی وطن سے آگاہ کر کے وہاں کی دائمی نعمتوں کا اس سے مستحق بنا دیا جائے۔ اس حوالے سے چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا۔ موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کے راہی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو موت کے وقت پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی زیادہ رات جمع کیا ہوتا۔ اسی طرح بیماری کے عالم میں انسان انتہائی چاہت و خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو عالم صحت میں جب انسان کی ساری توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں وہ اعمال خیر کیوں بجا نہیں لاتا کہ بعد میں کف افسوس نہ ملنا پڑے۔ اسی لیے کہا گیا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان و عمل کی جو فصل کاشت کرو گے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت اور آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، پھر ان احوال سے متاثر ہو کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 باتوں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بغیر موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص تمام میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزار لیں گے، زیادہ کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 3، موت کو استحضار رکھنے والا یعنی موت کو یاد رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے کہ نہ ملے، لہٰذا ابھی سے اسے جتنا اچھا بنا لے غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، میرے دوست دنیا کے آرام اور راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتی رہے گی۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ الغرض
قرآن و حدیث میں موت اور ما بعد الموت کے احوال، محشر، میزان عدل کا قیام، جزا و سزا کا نفاذ، جنت و جہنم کے احوال اور ان میں دخول تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کا مذاق کے طور پر ذکر کرنا قرآن و حدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقتوں کی اہانت کے مترادف ہے۔ آخرت کے تصور کو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ اگر وہ جانتے ہوتے۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان قبر میں کیسے اور کتنے دن بعد ختم ہوتا ہے؟ سائنس کی نظر میں تدفین کے ایک دن بعد، یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد، انسان کی آنتوں میں سے ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پاخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں، 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے، انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں رہتا، 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، 1 سال بعد ہڈیاں وہ سیدھا ہو جاتی ہیں اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک ایسی جنگ چل رہی ہوتی ہے، انتقال کرنے والے کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو، چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے، اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے، آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان 2 لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، 2 لوگ ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا، لوگ میرے پاس آئے، بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں، انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی ہیں، کچھ سوچ رہا ہے، اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، وہ رو رو کر کہنے لگا میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہ آئے، بس وہ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے، پھر کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور ساتھ بیٹھ گئی، اب کہتا ہے تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہیں، بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ محترم ناظرین، ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد جب واپسی ہوئی اسی راستے سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا،
یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ شخص جب مرا تھا مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ آج چھوٹا کل بڑا، تھوڑا سا بڑا ہوا۔ اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہوں، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، جب وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورے ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر لیتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ محترم ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیں، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ تو محترم ناظرین، غرور، تکبر، لالچ، گھمنڈ، دشمنی، حسد، بغض و جلن، عزت و وقار، نام، عہدہ، بادشاہی، یہ سب کہاں جاتا ہے؟ سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنا، مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جانا ہے۔ 5 یا 6 فٹ کا انسان جب قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے، دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں نیک اور عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کون سا ٹاپک پر ہو، اور ساتھ ہی کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔